آپ کی طیب اور طاہر آل پر صلوات بھیجنا. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ پیغمبر کے ساتھ آل کچھ چیزوں میں شریک ہیں جن میں سے ایک یہ ہے. اور شافعی نے یہ کہا کہ کفاکم اے اہل بیت النبوت، آپ کی فضیلت اور عظمت کے لیے یہی کافی ہے جو شخص من لم یصلی علیکم فی صلاتہ لا صلاۃ لہ، جو شخص اپنی نماز میں آپ پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. لہذا کہتے ہیں کہ نماز میں، لیکن خود سجدے میں یہ مستحب ہے. ہاں یہ بتا دوں، سجدے میں اسے ذکر بعد میں انشاءاللہ جو آئیں گی چیزیں تشہد وغیرہ وہاں صلوات واجب ہے. نمبر 3، بس یہ نے سجدے میں پیغمبر اکرم اور آپ کی طیب و طاہر آل پر درود بھیجنا بھی مستحب ہے. نمبر 4، مندرجہ ذیل مقامات ایسے ہیں جہاں تکبیر کہنا مستحب ہے، نہ تکبیرۃ الاحرام، تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا. نمبر 1، رکوع کے بعد اور پہلے سجدے سے پہلے، سجدے اول سے قبل. نمبر 2، سجدے اول کے بعد اس وقت جب بیٹھے اور بدن آرام میں ہو، سکون اختیار کر چکے. نمبر 3 کہتے ہیں کہ سجدے دوم سے پہلے در حالانکہ اس حالت میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا بدن سکون کی حالت اختیار کر چکا ہے. اور مقام یہ ہے، چوتھا مقام اور آخری، کہ سجدے دوم کے بعد بھی اللہ اکبر کہنا مستحب ہے. اب قرآن کریم کی کچھ سورہ، قرآن کریم میں کچھ سورہ ایسے ہیں جن میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے. وہ 4 سورے ہیں. سب سے پہلے جس کو ہم سورہ، البتہ نام انہوں نے سورہ کے بیان کیے، سورہ سجدہ ہے، سورہ فصلت ہے، سورہ نجم ہے، سورہ علق ہے. وہ پہلے بھی یہ مسئلہ گزر چکا ہے. ایک تو سورہ سجدہ کا نمبر بیان کر رہے ہیں کہ سورہ سجدہ قرآن کی کس ردیف میں اور نمبر شمار میں واقع ہے، یعنی 32 نمبر قرآن کا سورہ ہے. یہ آیت جس پہ سجدہ ہے وہ 15 ہے. ایک نمبر 2، سورہ فصلت جو کہ قرآن کے سوروں کی ترتیب کی لحاظ سے 41 نمبر سورہ ہے اور آیت نمبر جس میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے 37 ہے. اور سورہ نجم جو ترتیب سور کے اعتبار سے 53 نمبر سورہ ہے اور اس کی آخری آیت. اور سورہ علق جس سورہ کا نمبر 96 ہے اور یہ بھی آخری آیت اگر انسان پڑھے گا تو اس آخری آیت پہ سجدہ واجب ہو جائے گا. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کریم میں 4 سورہ قرآن کے ایسے ہیں کہ جن میں آیے سجدہ ہے. اگر انسان اس آیے سجدہ کو پڑھے گا یا وقتی کے دیگری آن رمی خانت بے آن گوش دہد، یا ایک دوسرا پڑھ رہا ہے وہ سن رہا ہے، تو بعد از تمام شدہ نے یہ باید فوراً سجدہ. مقصد یہ بیان کرنے کا کہ خود انسان اگر قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرتے کرتے یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 37 آ گئی تو جیسے آیت کی 37 کی تلاوت پوری ہو فوراً اسے چاہیے سجدے میں چلا جائے. ایک یا مثلا سورہ نجم کی آخری آیت پڑھی یا سورہ علق کی آخری آیت پڑھی یا سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کی تو واجب ہے اس کے لیے کہ سجدہ کرے. یا نہیں خود تو نہیں پڑھ رہا، تلاوت خود نہیں کر رہا، ایک دوسرا قاری ہے وہ پڑھ رہا ہے یہ سن رہا ہے اس کو، تو اس پر بھی واجب ہے اور پڑھنے والے پر بھی واجب ہے. اب یہ کہ آیا مثلا ٹیلی ویژن پر جو تلاوت کی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے انہوں نے یہاں بیان نہیں کیا. اچھا دوسرے نمبر پر ہاں کہتے ہیں کہ آگے ہے اس کی تھوڑی سی بحث پر دیکھیے گا. عنوان بحث یہ ہے دوسرے نمبر پر سجدہ واجب قرآن میں سورہ ہائی کے آئے سجدے داران، وہ صورتیں جن میں سجدہ ہے وہ یہ ہیں 4 جن کی وضاحت ہو چکی. تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص سجدے کو بھول جائے، جب بھی یاد آ جائے وہ سجدہ کرے. اگر آئے سجدے را از ضبط صوت بشنود لازم نیست سجدے کند. مثلا
باسط کی ایک کیسٹ سن رہا ہے اور وہ اتفاق سے اس نے سورہ علق کی تلاوت کی، آخری سورہ علق کی آیت پہنچا، اس نے تو اس پہ تو واجب تھا نا، جب وہ یہ آیت کی تلاوت کر رہا تھا اس نے فوراً سجدہ انجام دیا ہے تلاوت کے بعد، لیکن میں اب کیا سجدہ کروں واجب ہے میرے لیے یا واجب نہیں ہے؟ یہ کہہ رہے کہ نہیں واجب نہیں ہے۔ اچھا نیچے یہاں اسٹار کے طور پر انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خامنئی سجدے واجب است، جہاں فرق فتویٰ کا دیکھیے، یہاں کیا کر رہے ہیں، یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ سجدہ کو اگر انسان ایک کیسٹ سے سی ڈی سے سنتا ہے تو لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ سجدہ کرے، یہ امام کی فتویٰ کے مطابق۔ خود آغاز رہبر کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں واجب ہے اس پر سجدہ کریں۔ یہ اختلاف فتویٰ بھی واضح ہونا چاہیے۔ اب صفحہ نمبر 162 پر 5واں مسئلہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اگر آئے سجدہ از بلندگو یا رادیو یا ٹیلی ویژن بشنود چنانچہ صدای انسان را می رساند و از نوار استفاده نمی شود۔ اب دیکھیں ایک شخص ہے جو فرض کریں اس اسپیکر پر، اس کا گھر ایک جگہ پر ہے جس کے مثلا تھوڑی سی دور جگہ پر قرآن کی شبینہ ہے، جس طرح پاکستان میں کچھ لیالی ہوتی ہیں جن میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور مکمل قرآن کو ختم کیا جاتا ہے، اسے شبینہ کے اصطلاح سے یاد کرتے ہیں۔ بہرحال یہاں جو ہے مثلا انس با قرآن کے عنوان سے اسی طرح کی محافل برگزار کی جاتی ہیں۔ اگر ایک انسان اسی اسپیکر سے آئے سجدہ کو سنتا ہے یا ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے اسی کو سنتا ہے، سی ڈی نہیں ہے، کیسٹ نہیں ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ کیسٹ سے یہ آیت کی تلاوت نہیں ہو رہی، بس اسی وقت ہمون وقت کے صدا پخش میشود شخصی در حال خواندن آن آیه است و این وسیله صدای او را میرساند واجب سجده کند۔ اس حالت میں کہتے ہیں چونکہ اس کو یہ یقین ہے کہ یہ جو تلاوت ہو رہی ہے مستقیماً ایک شخص ہے جو اس سجدے کی آیت کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، جس میں سے یہ بھی ہے، تو ضروری ہے اس پر کہ سجدہ کرے، واجب ہے اس پر۔ اور اسی طرح اس کو یہ بھی یقین ہے کہ اس کی آواز، البتہ اگر آواز نہ پہنچے تو واجب نہیں ہے، اگر نہ سنے تو واجب نہیں ہے، اگر خود سن رہا ہے آواز پہنچ رہی ہے تو واجب ہے اس پر۔ چھٹے نمبر پر کہتے ہیں کہ سجدہ کرتے وقت برائے نہ نمی شود بر چیزہا خوراکی و پوشاکی سجدہ کر۔ کیا سجدہ ہم قرآنی سجدہ، نہ نماز والا سجدہ، قرآن کی یہ آیہ پڑھی، جس یہ سورہ کی تلاوت ہوئی، جس سورہ میں ایک آیت ہے جو آیت سجدہ جسے واجب کرا دیا، سورہ مثلا فصلت کی آیت پڑھی ہے، سورہ علق کی آخری آیت پڑھی، تو کیا میں کپڑے پر سجدہ کر سکتا ہوں؟ کھانے پینے والی شے پر سجدہ کر سکتا ہوں؟ کہتے کہ نہیں، کھانے پینے والی چیز پر سجدہ نہیں کر سکتے اور کپڑے لباس وغیرہ پر پہننے والی چیز پر سجدہ نہیں کر سکتے، ولی لیکن دوسری چیزوں کی رعایت ضروری ہے یہاں یا ضروری نہیں ہے؟ مثلا نماز کے سجدے میں طہارت ضروری تھی، یہاں بھی طہارت ضروری ہے؟ کہتے نہیں۔ مثلا وہاں روح قبلہ ہونا ضروری تھا، یہاں بھی ضروری ہے؟ کہتے نہیں۔ تو بس نہ طہارت ضروری ہے، نہ قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنا ضروری ہے۔ آپ فرض کریں یہ قبلہ ہے اور یہ آیت سنی، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اس طرف اگر رخ کر کے سجدہ کیا تو صحیح ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن سجدہ کارپیٹ پہ نہیں کرنا چاہیے، کارپیٹ پہ نہیں ہوگا، قالین پر نہیں ہوگا، ہر وہ چیز جو کھانے پینے کی ہے اس پر سجدہ صحیح نہیں ہے انسان کے لیے، البتہ وہ جس طرح پہلے قید ذکر کی اسی قید کے ساتھ۔ 7ویں نمبر پر کہتے ہیں کہ گفتن ذکر در این سجدے واجب نہیں، کیا میں ضروری ہے کہ کوئی دعا پڑھوں یا نہیں؟ واجب نہیں ہے، اچھا ہے، بہتر ہے،
کہ میں کچھ دعائیں بھی پڑھوں جو معصور دعائیں ہیں. کہتے ہیں کہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اب گفتگو ہو رہی ہے اچھا تشہد کی. تشہد میں سب سے پہلے کہتے ہیں کہ رکعت دوم میں اور آخر نماز ہے یہ واجب. نمازی کو چاہیے کہ ہر 4 رکعت نماز ہے تو دوسری رکعت کے تمام ہونے کے بعد، یعنی تمام ہی تب ہوگی، اور یعنی نماز کے آخر پر چونکہ 4 رکعت نماز ہے تو چوتھی رکعت کے بعد تشہد کرنا، تشہد ضروری اور واجب ہے. فرماتے ہیں کہ نماز گزر باید بعد سجدہ دوم بھی نشینات. یا عبارت کو اس طرح کے دیکھیں، اگر 4 رکعت نماز ہے تو اس میں 2 تشہد چاہیے، واضح سے بات اس طرح کے دیں. اگر 2 رکعت نماز ہے تو 1 مرتبہ سجدہ تشہد ضروری ہے. اگر 3 رکعتی نماز ہے پھر بھی 2 مرتبہ تشہد ضروری ہے. بس نماز صبح میں 1 تشہد چاہیے، نماز ظہر اور عصر میں 2 تشہد چاہیے، نماز مغرب اور عشاء میں بھی 2 تشہد چاہیے اور واجب ہے یہ. اب یہ کیسے کہتے ہیں کب ہوتا ہے تشہد، وقت کیا ہے تشہد کا، کس محل پر تشہد انجام کے تشہد. دوسری رکعت میں اور نماز کے اینڈ پر نمازی کو چاہیے کہ دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جائے، اور جب اس کا بدن سکون کی حالت اختیار کر چکے تو اس کے بعد یہ کہنا چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صل علی محمد وآل محمد. یہ کہنا واجب ہے. 2 نمبر پر کہتے ہیں اگر ایک شخص تشہد بھول جائے اور کھڑا ہو جائے اور رکوع میں جانے سے پہلے، پیش از رکوع میں جانے سے پہلے سے یاد آ جائے کہ تشہد تو ادا ہی نہیں کیا، تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے اور تشہد پڑھے اور دوبارہ کھڑا ہو جائے. وَأَجْدَرْ رَكَعَتْ خواند شود بخاند و نماز را تمام کند. کہتے ہیں کہ جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھے، جس رکعت اس رکعت میں نماز کو مکمل کرے. اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بھی آیا، لیکن یہ تشہد کب یاد آ رہا ہے؟ رکوع میں یاد آ رہا ہے، یا رکوع مکمل